پرست پیدا کیا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قابل پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا. پھر اس کا امتی ہونا مجھے اپنے باعث کی عشرت کو سمجھتے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی علی تعالیٰ کی محبت کی محبت کے ساتھ کھانا کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام کیا. اللہ نے ایک حجت ظاہری عطا کی, ایک حجت باطنی عطا کی, یعنی ایک ہدایت کے لیے ہمیں عقل عطا کی اور اس کی ہدایت کے لیے انبیاء رسول آئمہ معصومین اور قرآن مجید کی شکل میں کتاب دی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت آدم سے لے کے آج تک کی انسانیت ہے ایک مکتوب شکل میں ہدایت کے لیے آئین قانون دستور ہوتا تھا کہ لوگ اس مکتوب شکل میں آئین قانون دستور کو پڑھ کے اپنی زندگی کی صحت کا تعین کریں اور پھر ساتھ اس آئین اور دستور پر عملی طور پر عمل درآمد کے لیے کوئی نہ کوئی حاضر ہوا کرتا تھا. اور جو مکتوب شکل میں ہمارے پاس ہدایت کے لیے دستور ہے قرآن مجید ہے, اور جو عملی طور پر اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھاتے ہیں تو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ اور آئمہ معصومین علیہ السلام ہے. یعنی اگر قرآن کی عملی تصویر دیکھتی ہو تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید عملی طور پہ پریکٹیکل عمل کر کے دکھاتا. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا حادی پیش نہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکل عملی طور پہ کر کے دکھائے. مثلا قرآن صرف کہتے ہیں کہ وہ صلاۃ نماز پڑھو, لیکن قرآن نماز پڑھ کے نہیں دکھاتا. اب نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لیے ہمیں نبی قرآن نبی کی نماز دیکھنی پڑتی ہے. تو اس لیے جیسے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے اصل ہدایت کرنے والی ہستیاں کون ہوتی ہیں, تو پھر انسان کو اپنے اس ہاتھی کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنا کے اس کے ہر عمل اور فعل پر عمل کرنا چاہیے. درمیان کی کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں ائمہ کا قابل فرمان بنائے اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور ان کے بلندی درجات کے لیے قرآن کا صلوات. ملازمات کے حوالے سے اگر عرض کریں تو سب میں دو بڑے اسلام ملازمتیں ہیں. ایک حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی موت شہادت ہے اور فضا پر ہم اسلام رسول خدا کا ایک فرمان ہے کہ تین لوگ بڑے بدبخت ہوتے ہیں, اور جیسے ایک وہ ہے جن کے سامنے میرا جب میرے آل کا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہیں پڑتا, اس لیے میری عبرت کا سلام امام علی رضا علیہ السلام کے لیے جو شہادت ہے اس کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک 17 سفر کے بارے میں ہے, دوسری 29 ذیقعدہ کے بارے میں ہے. سال 203 ہجری تھا. 203 ہجری میں یا 17 سفر مظفر یا 23 ذیقعدہ کو آپ کی شہادت ہوئی. اب چونکہ ہمارے یہاں پہ 17 سفر کو بھی روز شہادت منایا جاتا ہے اور 29 ذیقعدہ کو بھی روز شہادت منایا جاتا ہے. اگر امام علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ کرو تو آپ 11 ذیقعدہ 148 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے تھے, اور امام علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے والد کے 20 سال امامت کا زمانہ گزارا ہے. امام صلی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, اس کے بعد 20 سال تک آپ نے امامت کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. اب وہ جو امامت کی آپ نے ذمہ داریاں 20 سال نبھائی ہیں اس میں آپ نے 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. ایک ہارون کا زمانہ, پھر امین کا زمانہ, پھر مامون کا زمانہ. ہارون کا زمانہ 10 سال بادشاہ تھی اس کی, جو امام علیہ السلام کی دور امامت کی تھی. امین کے جو تھے وہ 5 سال تھے, اور مامون کے جو تھے وہ بھی 5 سال تھے. اور پھر جو 20 سال آپ کی دور امامت ہے ان میں سے آپ نے 17 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں, اور 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے ہیں.
امام علیہ السلام اپنی منشا سے نہیں آئے تھے مدینہ چھوڑ کے خراسان، بلکہ جو اس وقت حاکم تھا مامون، اس نے اپنے فوجی دستے کو بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے امام کو اپنے قوت اور زور کے بلبوتے پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کے یہاں خراسان آ جائے۔ اور پھر امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں اپنے اس زمانے کے بارے میں کہ جب آپ مدینے میں تھے، اب بتائیں کہ وہ زمانہ جب آپ نے ارشاد فرمایا، امام علیہ السلام کے پاس بڑی اہلی تھی۔ بڑی اہلی کا کیا مطلب نہیں، اگر مامون مر گیا تو اس کے بعد حکومت امام کے پاس آئے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خراسان میں ولایت اہلی سے زیادہ مدینے میں زندگی گزارنا پسند تھی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ سارے مدینے میں اگر کسی کو بھی دین یا اسلام کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ میرے دروازے پہ آتے۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ بتایا کہ مدینے والوں کو پتا تھا کہ جو دینی مرجع ہے، جو شرعی مرجع ہے، جو اسلام کا حاکم ہے، کہ جس سے ہم نے دین اور شریعت دینی ہے، وہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام تھے۔ امام کی ذات کی سلامت۔ اور امام علیہ السلام نے زندگی کا ایک گوشہ دیکھا جائے تو وہ ہے کہ جو آپ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی شریعت اور دین کی ترویج کے لیے کام کیا ہے۔ ہمارے 12 اماموں میں سے 3 اماموں کے سب سے زیادہ روایات ملتی ہیں، یعنی اگر کوئی بھی حدیث کی کتاب کھول لیجیے تو اس میں 3 اماموں کے زیادہ روایات ہیں۔ ایک شرعی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور دوسرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اور تیسری یہی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کیونکہ امام علیہ السلام کو کچھ ایسے حالات میسر آئے جس میں آپ لوگوں کو جو اصل اسلام کی تصویر ہے وہ پیش کر سکتے تھے۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے مدینے میں وقت گزارا، اب جو 3 سال آپ نے بڑی اہلی کے زمانے میں گزارے ہیں، اگر جب آج اس میں مورخین کہتے ہیں کہ 2 سال تھے کہ آپ 201 ہجری میں آئے تھے خراسان کے علاقے میں، جو بھی 2 یا 3 سال کا آپ نے ایسا گزارا تھا، اس میں مامون یہ چاہتا تھا کہ جہاں پر بھی کسی مذہب کا کوئی بڑا عالم ہے اسے میں اپنے پاس دار و خلافہ میں بلاؤں، اور عملی طور پہ مامون انہیں بلایا کرتا تھا اور پھر انہیں امام کے سامنے بٹھا کے کہتا تھا کہ آپ میرے ولی عہد کے ساتھ علمی مسائل پر بحث و مباحثہ کیجیے۔ اگر جب ہم کو یہ چاہتا تھا کہ شاید کوئی ایسا علمی مسئلہ ہو جائے کہ جس میں امام علیہ السلام کا جواب ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہر علم جانتے ہیں، اب نعوذ باللہ فلاں عالم نے لاجواب کر دیا تھا۔ لیکن امام علیہ السلام کے سامنے جب کوئی بھی عالم ہوتا، عیسائیوں کا آیا، یہودیوں کا آیا، یا اسی طرح ہندوستان سے ایک حکیم گیا، امام علیہ السلام ہر ایک کو لاجواب کر کے یہی بتاتے تھے کہ امام دنیا میں کسی علم کا محتاج نہیں ہے بلکہ لوگ امام کے علم کے محتاج ہیں۔ اور کوئی بھی زمانے میں نہیں لکھا تھا، اگر جب بظاہر تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ مامون علم دوست تھا، یعنی اسے علمی محفلیں سجانا پسند تھی، اور اس نے ایک دارالحکمہ بھی بنایا ہوا تھا کہ جہاں پر یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا اور ان یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے ابھی پھیلایا جاتا تھا۔ جب وہ کتابیں ترجمہ ہو رہی تھی عربی میں تو وہاں پر نئے نئے اشکالات سامنے آ رہے تھے، اس لیے کہ جو یونانی تھے وہ اکثر مواہب توحید پرست نہیں تھے، لیکن جب وہ کتابیں ترجمہ ہوتی اور وہ اشکالات امام کے سامنے رکھے جاتے تو امام ایک علم کا علمی جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے امام کے ان علمی کارناموں کو پڑھنا ہو تو یہ کتاب ہے عیون و اخبار رضا، جو شاید صدوق نے لکھی ہے، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں وہ سارے امام کے علمی مناظرے، علمی بحث و مباحثے، قرآن کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے جو امام نے فرمایا آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے کیسے ان کو لاجواب کیا ہے۔ اور پھر جو بڑی اہلی تھی وہ بھی امام علیہ السلام قبول نہیں کرنا چاہتے،
اب دیکھیں دو ہمارے اماموں نے بظاہر حکومت میں کچھ وقت گزارا ہے، ایک امام علی علیہ السلام اور دوسرے امام علی رضا علیہ السلام نے، اور جب امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی بنایا گیا تو امام نے قبول نہیں فرمائی تھی، اور امام علیہ السلام کو بالآخر مامون نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ یہ قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اب وہاں پر امام نے کچھ شرائط رکھی تھی، جیسے اس نے ایک شرط یہ بھی تھی میں نہ کسی کو کسی عہدے پر متعین کروں گا اور نہ ہی کسی عہدے پر معزول کروں گا، یہ تمہارے حکومتی معاملات ہیں، میرا ان میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ مامون یہ چاہتا تھا کہ میں امام کو ولی عہد بنا کے اپنی حکومت کو ایک اسلامی شکل فراہم کر دوں گا، اور دوسری طرف وہ یہ چاہتا تھا میں امام کو ولی عہد بنا کے جو بنو عباس کے خلاف مختلف علوی یعنی امام کی اولادوں میں سے لوگ بغاوتیں کر رہے ہیں میں ان بغاوتوں کو روک دوں گا۔ لیکن امام علیہ السلام نے جب یہ شرط رکھی کہ میرا تمہاری حکومتی تقرری یا طرز معزولی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو امام علیہ السلام نے واضح طور پہ کر دیا کہ حکومت کا راستہ اور ہوگا اور امامت کا راستہ اور ہوگا۔ اور وہ مشہور واقعہ موجود ہے کہ جب مامون نے امام علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہا کہ لوگوں کے دلوں میں امام کی کتنی محبت ہے، اس نے امام سے کہا کہ آپ کو نماز عید پڑھانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں ایک شرط پہ پڑھاؤں گا، اس لیے کہ حکومت کا مزاج اور ہے کہ جب حکومت کا بادشاہ نے کوئی گورنر عید پڑھانے کے لیے جاتا ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا میں ایسے جاؤں گا جیسے میرے نانا رسول خدا جایا کرتے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اب اس نے علم کے امام علیہ السلام کا قصد کیا ہے یا نبی کی سیرت کیا تھی، اور جب امام علیہ السلام گئے امام علیہ السلام نے سفید لباس پہنا، سفید امام نے سر پہ رکھا اور آپ برہنہ آپ پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے، آپ سواری پہ گھوڑے پہ یا لاما پہ سوار نہیں تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ ولی عہد علی بن موسیٰ نماز عید پڑھائیں گے لوگ جو امام کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے تھے، اور یہاں تک کہ جب مامون کے جاسوسوں نے بتایا کہ یہ تو آج بہت زیادہ ہجوم ابھی ہم عیدگاہ تک نہیں پہنچے اور یہ موسیٰ کے ساتھ ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ یہ لوگ تم سے رخ موڑ کے موسیٰ کی طرف آ جائیں۔ لیکن راستے میں ہی مامون نے امام کو پیغام بھجوا دیا کہ آپ عید پڑھانے کی زحمت نہ کریں، عید میں خود ہی پڑھاؤں گا۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں ایک طرف حکومت تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اسلام جو حکومتی ہے وہ نافذ کیا جائے، دوسرا وہ امامت کا عہدہ تھا، ولایت کے عہدے والے تھے، امام چاہتے تھے جو اسلام کی اصلی تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ لیکن جب حکومت نے دیکھا اگر ان لوگوں کو اصلی اسلام کی تصویر دکھائی گئی تو اسلام کے حقیقی وارث لیکن جمع ہو جائیں گے۔ بالآخر مامون کو امام کو پیچھے کرنا پڑا اور خود کو آگے آنا پڑا، اور امام نے مامون کو کہہ دیا تھا کہ جو تم مجھے ولی عہد بنا رہے ہو مجھے تم سے پہلے شہید کر دیا جائے گا، میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے گا، اس لیے وہ جو ولایت عہدی کا ہے کہ مجھ تک حکومت آئے گی جہاں تک نوبت آئے گی ہی نہیں۔ اور پھر کوئی ہوا کہ جب مامون نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت ہے اس نے امام علیہ السلام کو زہر دیا، اور بالآخر ایک روایت کے مطابق 17 صفر 203 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور آپ کو جو اس وقت جہاں پر ہارون کی قبر تھی مامون کے باپ کی جہاں پر شجاعتے ہیں اسی ذریعے کے اندر ہارون کی بھی قبر ہے، وہاں پہ امام علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ امام کی والی قبر فرامین سننے سن کر سمجھنے اور امام کی سیرت پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کی ذات پہ مدد کر سلامت مناسبت ہے وہ 20 اپریل مظفر ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم اربعین ہے، جسے اب شیروں کے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ کے اور میرے بڑا اماموں میں سے صرف ایک امام ہے کہ جن کا شیروں منایا جاتا ہے، ان کے علاوہ اور کسی امام کا شیروں نہیں ہے، اور یہ ائمہ کی سیرت سے ہے، یعنی امام نے یہ لفظ اربعین استعمال کیا ہے کہ انسان شہید مولانا حسین کی زیارت کرے۔ اگرچہ ہم آخری کچھ سالوں میں دیکھتے ہیں شاید لوگ عقیدت سے ہی کرتے ہوں،
حضرت مولا علی علیہ السلام کی اگر شہادت ہوئی ہے 21 رمضان کو، وہ 40 دن کے بعد اشتہار شاپ دیتے ہیں چلو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. اسی طرح کسی اور امام کی وہ شہادت کے حساب سے 40 دن کا فاصلہ رکھ کے مجلس کا اپنا اشتہار چھاپتے ہیں، مثلا چلو امام حسن علیہ السلام. نہیں، یہ ایک بدعت ہے، یہ خلاف شریعت ہے. کیا مطلب خلاف شریعت؟ کہ آئمہ نے کہا کہ صرف مولا حسین کو اعزاز ہے کہ ان کا چلو منایا جائے. ٹھیک ہے، آپ مولا علی کی 100 کی مجلس بے شک 20 دن بعد 40 دن بعد رکھیں، لیکن الگ سے ٹائٹل چلو کا نہ دیجیے. وہ چلو صرف مولا حسین کا ہے. اور یہاں تک کہ جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام جس میں آپ نے مومن کی 5 نشانیاں بیان کی کہ علامت المومن خمس، کہ مومن کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک تو آپ نے کہا کہ مومن وہ ہے کہ جو دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی واجب 17 رکعت اور باقی نوافل ہے. پھر آپ نے فرمایا اسی طرح مومن کی نشانی یہ ہے زیارت الاربعین، کہ مومن جو ہے 6 کے دن مولا حسین کی زیارت کا اہتمام کرتا ہے. یعنی یہ جو اربعین ہے جسے اردو میں 6 اور فارسی میں 6 کہا جاتا ہے، یہ خاص امام نے مومن کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ 14 امام حسین علیہ السلام کے دن ان کی زیارت کا اہتمام کرتا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خود شہداء کربلا کی شہادت کے بعد جب اسیر واپس آئے تھے تو انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہیدوں کا اہتمام کیا تھا. یہ بیان نہیں کرتا ہوں، پھر میں شہیدوں کے حوالے سے آتا ہوں. پھر امام کا جو تیسری قوم کی نشانی ہے التعفیر بالجبین، کہ وہ خاک پر سجدہ کرتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں سب سے زیادہ تاکید یہ ہے کہ خاک بھی اگر خاک کربلا ہو تو اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. یہاں تک معصوم سے روایت ہے کہ جو انسان خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے، اگر اس کی نماز میں کوئی نقص بھی ہو جائے یعنی غلطی سے، تو یہ جو خاک کربلا ہے اس کی نماز کو کامل کر دیتی ہے. اور پھر جو امام علیہ السلام نے کہا کہ مومن خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے. اب دیکھیے گویا یہ بھی ہمیں عملی طور پر امام کربلا سے متصل کر رہے تھے. اب مثلا آپ یا میں اگر دن میں 5 دفعہ کم از کم مصلی عبادت پہ آئیں اور اپنے سامنے خاک کربلا رکھیں سجدہ کرنے کے لیے، تو جب بھی میں خاک پہ سجدہ کروں گا میرا ذہن کربلا سے متصل ہو جائے گا. یعنی امام نے فرمایا کہ ہر روز جو صاحب ایمان ہے، مومن ہے، وہ خود کو کربلا سے متصل کرتا ہے اور خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا التخطم بالیمین، مومن کی نشانی یہ ہے وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. اس لیے کہ مولا علی کی یہ سنت تھی، رسول کی بھی یہی سنت تھی. مولا علی کا ایک مخالف ہے جو شام کا حاکم، اس نے جب دیکھا کہ علی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، اس نے مولا کے ضد میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا شروع کر دی. اس لیے مولا نے فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے وہ علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، علی کے دشمن کی سنت پہ عمل نہیں کرتا. اور پھر کہا مومن کی 5ویں نشانی یہ ہے الجہر بالبسملہ، وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے. یہ بھی اس لیے کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمان ارشاد فرمایا تھا کہ انا نقطۃ تحت باب بسم اللہ، کہ جو بسم اللہ کی بات کا نقطہ ہے وہ میں ہوں. تو اس وقت مولا علی کے مخالف نے کہا تھا یا تو نماز میں بسم اللہ کی تلاوت ہی نہ کیا کرو، یا اگر بسم اللہ کی تلاوت کرنی ہے تو آہستہ آواز میں کیا کرو. یعنی حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی تھی. تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے نسبت سے بھی دیکھا جائے تو جو 11ویں امام نے فرمایا تو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ بسم اللہ کی بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے. تو جو ان میں سے ایک نشانی ہے وہ شہیدوں کے حوالے سے ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ شہیدوں امام حسین علیہ السلام پر ان کی زیارت کا اہتمام کرتا ہے. اب یہ زیارت 2 طرح سے ہے. روایات میں ہے اگر تو ہو سکے انسان کربلا جائے اور وہاں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. اس لیے اگر آپ روایات دیکھیں کہ کتاب کامل الزیارات ابن قندہ کی وہ سب سے مفصل ہے کہ اگر آپ نے زیارت کی آداب دیکھنی ہو، زیارت کی
عبادات اور دیگر جو مستحبات ہیں یا اس کا اجر و ثواب ہے وہ دیکھنا ہو تو آپ اس میں کامل الزیارات دیکھیے۔ اب وہاں پہ کامل الزیارات میں آپ واضح طور پہ دیکھیں گے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو شہروں کے دن کربلا جانے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یعنی عاشور کے بارے میں زیادہ تاکید یہ ہوتی تھی کہ ہر انسان اپنے گلی شہر محلے میں رہ کر وہاں مولا حسین کی عزاداری کے اہتمام کرے تاکہ ہر شخص کو اپنے علاقے میں امام حسین علیہ السلام تک کا پیغام پہنچائے۔ اور پھر شاید اس میں یہ بھی لاجک علت ہو کہ جب انسان محرم سے لے کے شہروں تک مسلسل مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، صفی آزاد بچھاتا ہے، وہاں سے پیغامی حسینی سنتا ہے اور پھر امام نے کہا شہروں کے لیے تو خود کو کربلا پہنچائے تاکہ وہاں امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کے دوبارہ تجدید بلند امام کرے کہ مولا جو میں نے اس عرصے میں آپ کا پیغام سنا ہے، میں آپ سے پیغام کرتا ہوں کہ میں عملی طور پر اس پیغام پر عمل کروں گا۔ اور یہاں پر ہم سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنا امتحان دینا چاہیے خود کو خود کی عدالت میں کھڑی کر کے۔ مثلا محرم شروع ہوا 6 لوگ تک ہم نے مسلسل مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، بھی سنا، بھی صفی اللہ، بھی شاہد بھی۔ جب محرم شروع ہوا تب تو میرے دل میں کتنی مولا حسین کی معرفت تھی۔ اب 6 سید الشہداء آ گئے تو میرے دل میں کتنی معرفت تھی۔ جب محرم شروع ہوا تھا تو مجھے اسلام کے کتنا درد تھا۔ اب شہر مولا حسین آ گیا، اس عرصے میں نے جتنا مولا حسین کا پیغام سنا ہے اب میرے دل میں اسلام کا کتنا درد ہے۔ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی جو ایک تحریک ہے وہ آفاقی ہے، یعنی ہر زندہ ضمیر انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے وہ سید الشہداء مولا حسین کے دروازے پہ آئے اور جو مولا حسین علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے ہمیں وہ زندگی گزارنے کا درس مولا حسین علیہ السلام سے لینا چاہیے۔ جیسے مولا کا مشہور جملہ پہ ہے انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا کرما، کہ میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ذلتوں کو رسوائی سمجھتا ہوں۔ اور دعا ہے کہ والدین کے لیے ہم سب کو سید الشہداء مولا حسین کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔